بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، مفتی حنیف گٹری کے حوالے سے یہ بات بڑی شہرت پکڑ رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے کہ جناب اس نے توبہ کر لیا تو اب تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں نے اتنا عرصہ پہلے ایک جرم کیا تھا صحابہ کی گستاخی، پھر میں نے توبہ کی، اس کے بعد بہت 7 سال گزر گئے، اب جا کے گستاخی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بہت مرتبہ یعنی گاہے گاہے تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا رہتا ہے۔ کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، کبھی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ان کی، پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر بار معافی اور کچھ اس طرح کی باتیں۔ پھر جناب ابو طالب کی بات ہوئی تو اس پر جو ہے وہ اس کے لونڈوں نے، اس نے بذات خود بھی اور اس کے ابھارنے سے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے متعلقین، وہ سب کہتے رہے کہ جناب اس طرح کے شعر پڑھتے رہے، ہم نے شعر سنے اور باتیں اور تقریریں سنی۔ انہوں نے کہا جی ابو طالب کو جو مسلمان نہیں مانتا، مومن نہیں مانتا، وہ تو کافر ہے، وہ خود کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، استغفر اللہ۔ اور اس ضمن میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لائے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آئے، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت جناب ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ نہیں ثابت مانا ہے۔ تو ان کو بھی بیچ میں اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے جناب ابو طالب کا ایمان نہیں ثابت مانا، تو ان کو اسی زمرے میں رکھا صرف اس گٹری کی وجہ سے۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ جناب توبہ ہو گئی ہے۔ سنیے میں جو دلیل دینے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 146۔ اس پر آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی گٹری والی توبہ ہے یہ کیا قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار یہ عادی مجرم، دیکھو ایک ہے وہ جس سے کبھی ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن کنز العمال اور دیگر کتابوں میں آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہاں اس کا ایک اگلا حصہ یہ ہے، فرمایا توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن توبہ اس طرح کی کرنے والا کہ وہ گناہ پر بھی قائم رہے، گناہ بھی اس سے وہ پھر سے ہوتا رہے اور پھر توبہ بھی کرے۔ تو گناہ پر رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اللہ سے مذاق کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ مذاق کرنے والی بات ہے۔ دیکھو نا کتنی مرتبہ ایک ہی چور جو ہے بار بار چوری کرے تو بار بار توبہ کرے قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ آپ پوچھیں نا قانونی چارہ جوئی کریں، آپ ذرا شریعت کی روشنی میں پڑھیں، آپ بتائیں، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بتائیں کہ وہ بار بار چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ بار بار قبول ہو جائے گی؟ اور آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بھائی عند اللہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے سامنے تو شریعت نے جو ہمیں آرڈر دیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ اس وقت شریعت کہے گی نہیں اس کو سزا دو جو اس نے کیا ہے، اس کے بعد باقی اعمال ہوں گے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت عیار اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ عیار اور مکار لوگ گٹری جیسے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی توبہ کر لیتے ہیں اور قلب میں وہی فساد بھرا ہوا ہے۔ عراق میں ایک شخص صبیغ بن عسل تمیمی کے سر میں کچھ خیالات بد مذہبی گھومنے لگے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور عرضی حاضر کی گئی، طلبی کا حکم صادر فرمایا، وہ حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین نے کھجور کی شاخیں جمع کر رکھیں اور اسے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں عبداللہ صبیغ ہوں۔ فرمایا میں عبداللہ عمر ہوں، اور ان شاخوں سے مارنا شروع کیا کہ خون بہنے لگا، پھر قید خانے بھیج دیا، جب زخم اچھے ہوئے اور پھر بلایا اور ویسا ہی مارا، پھر قید کر دیا، سہ بارہ پھر ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ وہ بولا، وہ مجرم بولا، وہ بد مذہب بولا، یا امیر المؤمنین واللہ اللہ کی قسم اب وہ ہوا میرے سر سے نکل گئی ہے۔ وہ کہنے لگا یعنی اب میری بد مذہبیت اور وہ جو جرم تھا وہ میں مجرم نہیں رہا، میں ختم کر دیا ہے، اب اس جو ہے نا وہ میرے اندر وہ چیز باقی نہیں رہی، میرے سر سے وہ ہوا نکل گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاکم یمن یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے۔ دیکھیں اس نے صاف اس کو سزا ملی، سزا کے بعد اس نے باقاعدہ یہ بات کہہ دی، اللہ کی قسم اٹھا کے حضرت عمر نے قبول کر لیا، بھئی ٹھیک ہو گیا اب تمہیں ہم چھوڑتے ہیں۔ لیکن چھوڑنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور حکم یہ دیا
کہ کوئی مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ دیکھیے وہ جدھر گزرتا اگر 100 آدمی بیٹھے ہوتے سب متفرق ہو جاتے، سارے ہی ادھر ادھر چلے جاتے، اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھتا، یہاں تک کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی بھیجی کہ یا امیر المومنین اب اس کا حال صلاح پر ہے، اب وہ بالکل جو ہے نا اصلاح ہو گئی ہے اس کی اور صحیح ہو گیا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت فرمائی۔ دارمی، سنن اور دیگر بہت ساری کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے دیے۔ مطلب یہ ہے اس مفتی گٹری کے ماننے والے یا یہ اس کے جتنے علماء اس کی تائید میں یا جو اچھے بھی ہیں اور وہ کچھ بے توجہی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ نہیں جی توبہ کر لیے اس نے توبہ، وہ یہاں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سے عیار اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بندہ ہے، یہ عادی مجرم ہے، یہ بار بار، ورنہ اگر عادی نہ ہوتا تو صرف صحابہ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی اپنے ابے کی بھی کر لیتا، کبھی زبان پھسلتی تو اپنے پیر کے لیے بھی پھسلتی، کبھی دیگر لوگوں کے لیے پھسلتی، کبھی بھی اس کی زبان کہیں اور نہیں پھسلی، جب بھی پھسلی ہے تو صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا گستاخ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پاک سے روایت سے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایسا بندہ جو عادی مجرم ہے اور دھوکہ دے کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے سزا دی۔ یہ جو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر بالکل اس کے اوپر ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اقرار واقعی سزا جو صحابہ کے گستاخ کی ہوتی ہے۔ اور اس پر سزا کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جب تک سزا ہے اس وقت تک تو بالکل کوئی بھی اس کو اپنی محفل مجلس میں نہ بلائے، کوئی بیان کے لیے نہ بلائے، کوئی اس کو تقریر کے لیے نہ بلائے۔ فرمایا یہ اس کا علاج ہے، اس کو سزا ملے اور سزا ملنے کے بعد بھی کہا جائے کہ ایک عرصے تک اس کی اصلاح ہوگی، علماء ربانیین جو ہے وہ اس کی اصلاح کریں گے، ان کے پاس یہ بیٹھے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ مفتیان اکرام مطلب ہے یہ جانتے ہیں، اس کو پیش کریں۔ صرف یہ بات نہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کو جنہوں نے حق بیانی کی ہے اور حق ادا کی ہے، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کی سزا ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو عوام میں چھوڑا جائے گا اور تقریر کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی فتویٰ ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کو دیکھا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی، اور جب علماء فرمائیں کہ اب اس کی اصلاح ہو گئی ہے تو پھر جا کے اس کو خطابت کے منصب پہ، امامت کے منصب پہ تقریر کرنے کی اجازت ہوگی۔ دیکھیے صحابہ اکرام وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہو، گالی مت دو۔ اور فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اور جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابی کی کسی صحابی کی بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، فرمایا تم پھر کہو کہ تمہارے قول پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے عادی مجرم کے لیے خدا را کوئی یہ کسی بھی جو ہے وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس بندے کو یہ شرعی سزا ملنی چاہیے، اور جب تک یہ شرعی کٹہرے میں نہیں آتا اس کو سزا نہیں مل جاتی، اور پکی علماء ربانیین کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوتا، جن کو سارے علماء اہل سنت مانتے ہیں ان کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا کہ جناب اب اس کو اجازت ہے تقریر کرنے کی، اس وقت تک کسی کے پاس تقریر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ جو لوگ اجازت دیں گے اس کی کرائیں گے، صبح قیامت کو وہ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی، تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔